قدیم مصر کے راز، اسفنکس اور اہرام۔ قدیم مصر کے موضوع پر آج کے جدید دور میں جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس سے انسان کی عقل حیران و پریشان ہے، کیونکہ اس تحقیق سے جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی مزید تجسس اور حیرانگی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اس تحقیق میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آج کی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی کرنا ناممکن ہے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ مثلاً انفینکس کی ساخت اور اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اہراموں کی کیا حقیقت ہے؟ ان کو ایک مخصوص انداز میں کیوں بنایا گیا؟ ان کا سائز، ان کی ساخت اور ان کا ستاروں کی چال سے ایک مخصوص تعلق کیا معنی رکھتا ہے؟ البتہ جدید تحقیق سے اتنا تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور کس چیز سے بنائے گئے ہیں، اور کافی حد تک ان سے ملتے جلتے اہرام زمین پر دوسرے علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کو بنانے میں کون سے آلات استعمال ہوئے تھے، لیکن آج کے جدید دور میں بھی ایسے آلات دستیاب نہیں ہیں کہ ان کے مقابلے کے اہرام بنائے جا سکیں۔ انفینکس، ان اہراموں کے قریب انفینکس کا مجسمہ ہے جس کا سر انسان کا اور باقی جسم شیر کا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی ہے اور یہاں تک معلوم کر لیا ہے کہ یہ کب بنایا گیا تھا۔ تقریباً 9000 سال قبل مسیح یا 12000 سال قبل مسیح میں اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اس سوال کے جواب میں محققین کی رائے ہے کہ یہ مصریوں کے نزدیک ان کے عقیدہ یا مذہب کی علامت تھا، اور اس مجسمے کے قریب ان کے مندر بھی تھے جن میں وہ اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش یا عبادت کرتے تھے۔ مزید محققین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ مجسمہ ان کے مذہب کے مطابق ان کی حفاظت کرتا تھا اور ان کے لیے طاقت کی علامت بھی تھا۔ اس مجسمے کے پیروں کے درمیان میں ایک دروازہ بھی دریافت ہوا ہے جو مندر کے اندر جانے کا راستہ تھا، اور مصریوں کے نزدیک اس کے قدموں کے درمیان سے گزر کر مندر میں جانا ان کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتا تھا۔ البتہ اس پر مزید تحقیق جاری ہے، کیونکہ اس مجسمے کے پاس کچھ ایسی پتھر کی تختیاں پائی گئی ہیں جن میں ہائیروگلیفس الفاظ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہائیروگلیفس زبان کو ابھی تک سمجھنا ممکن نہیں ہوا۔ شاید آنے والے دور میں اس زبان کو سمجھ لیا جائے اور اس میں جو راز پوشیدہ ہیں وہ معلوم ہو جائیں۔ اسفنکس کے بارے میں دوسری روایت بھی موجود ہے جس کے مطابق یہ مجسمہ، جو کہ ایک افسانوی مخلوق کا ہے، اس کو 26ویں صدی قبل مسیح میں فرعون خوفو کے دور میں بنایا گیا تھا۔ مزید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ پرانا ہو، مگر جو بھی حقیقت ہو اس پر مکمل تحقیق تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور محققین اس پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، گیزا کا عظیم اہرام دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کو پیرامڈ آف خوفو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے قریب تینوں اہراموں سے بڑا ہے۔ اس کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق فرعون خوفو نے اس کو بنوایا تھا، اور فرعون خوفو کا دور حکومت 2566 قبل مسیح سے 2599 قبل مسیح تک کا دور تھا۔ اس فرعون نے اس کو سفید چونے کے پتھروں سے اپنے مقبرے کے طور پر بنوایا تھا، مگر یہ بات مزید تحقیق طلب ہے اور ابھی تک ایک نہ سمجھ آنے والی مسٹری ہے کہ اس کو کیوں بنوایا گیا تھا۔ جہاں تک اس کو بنانے کا سوال ہے تو محققین کی تحقیق کے مطابق اس کو 20 سال لگے تھے، اور 1 لاکھ مزدوروں نے مل کر اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس کو تعمیر کرنے کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس کو پتھروں کے 80 ٹن بڑے بلاکوں سے بنایا گیا تھا، اور یہ بلاک 2.3 ملین کی تعداد میں تھے، اور ان کو تراشنے میں اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی، اور ان بلاکوں کو سلیجز اور رولرز کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا۔
مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں اس قدر طاقتور مشینیں موجود نہیں ہیں کہ جن سے اتنے وزنی پتھر تراش کر اتنی بلندی پر پہنچائے جائیں۔ لہٰذا یہ بات ہماری عقل کو مزید حیران کر دینے والی ہے، اور یہ اہرام آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ قدیم مصریوں کا مذہب پر بہت زیادہ یقین تھا، اور یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کے ایک پورے خاندان پر یقین رکھتے تھے۔ یہ لوگ دیوتاؤں کی عبادت کے لیے باقاعدہ مندر بناتے تھے، اور ان مندروں میں دیوتاؤں اور دیویوں کے مجسمے رکھتے تھے، اور ان پر مختلف رسومات اور تہواروں کے دوران چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ ان کے نزدیک رزق، طاقت، زندگی، موت، عزت، ذلت، محبت، بارش، آسمان اور زمین، ان سب کے علیحدہ علیحدہ دیوتا اور دیویاں تھیں۔ مگر قدیم مصری لوگ مذہب کو بہت زیادہ ذاتی معاملہ مانتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنا عقیدہ ایک دوسرے سے چھپا کر رکھتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنے سے ان کے دیوتا یا دیویاں ان سے ناراض ہو جائیں گے، اور نہ وہ اپنے عقائد کو تحریری طور پر محفوظ رکھتے تھے کہ بعد میں کوئی ان کو پڑھ نہ لے اور ہم دیویوں یا دیوتاؤں کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر مذہب کے بارے میں معلومات بہت کم ملی ہیں، لیکن قدیم مصریوں کے مندروں اور اہراموں میں مختلف تصویروں اور مختلف تحریروں سے کافی کچھ معلوم ہوا ہے۔ قدیم مصریوں کا تحریری مواد۔ قدیم مصریوں کا تحریری نظام ایک مختلف اور ڈیفیکلٹ نظام تھا، جس کو ہائیروگلیفس کہتے تھے۔ ہائیروگلیفس 2 یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے، جس میں ہائیروز کا مطلب مقدس اور گلیفس کا مطلب تراشنا کے ہیں۔ اس تحریری نظام میں مختلف شکلوں سے مدد لی جاتی تھی۔ مثلا کسی بات کو کرنے کے لیے مختلف شکلوں کو بنایا جاتا تھا، یعنی اس کو دیکھ کر سمجھنے والا اصل بات کو معلوم کر لیتا تھا۔ مگر آج کل کے محققین اس پر بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہیں کہ اس تحریری نظام کو سمجھا جائے، کیونکہ ان قدیم مصریوں کے تمام راز اسی تحریری نظام کو سمجھنے میں پوشیدہ ہیں۔ قدیم مصری تہذیب میں خواتین کی اہمیت۔ قدیم مصری تہذیب خواتین کو کافی اہمیت دیتی تھی۔ مثلا خواتین جائیداد کی مالک ہوتی تھیں، اور گھر کے تمام امور میں ان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خواتین گھریلو دستکاری، شاعری، آرٹ اینڈ کرافٹ، فکری اور مذہبی امور میں بھی اہمیت رکھتی تھیں۔ مزید یہ کہ قدیم مصری خواتین کاروبار وغیرہ بھی کرتی تھیں، اور بچوں کی مکمل پرورش اور تربیت انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس قدیم مصری معاشرے میں خواتین کو بہت عزت دی جاتی تھی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ان خواتین پر کچھ مذہبی پابندیاں بھی لگائی جاتی تھیں۔ اس لحاظ سے قدیم مصر کی شاندار تاریخ اور تہذیب کو پروان چڑھانے کے بارے میں خواتین کا کافی اہم کردار ہے۔ جہاں تک قدیم مصر کی مشہور خواتین کا ذکر ہے تو ان میں کلوپیترا، ہینتشپنت اور امون حتب کی بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ امون حتب وہ فرعون تھا جس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے۔ قدیم مصریوں کا موت کے بعد زندگی پر یقین۔ قدیم مصریوں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد زندگی یا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر پکا یقین رکھتے تھے۔ اس بات کے ثبوت کے طور پر ان کے مقبروں سے کافی معلومات ملی ہیں، جن کے مطابق ان کی قبروں سے مختلف برتن، مختلف زیورات اور کئی نوشتہ جات یعنی تحریری تختیاں ملی ہیں، جن کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں روحوں کی مددگار کے طور پر مردے کے ساتھ دفن کی جاتی تھیں۔ یعنی ان کا نظریہ یا عقیدہ تھا کہ وہ تمام چیزیں جو زندہ لوگوں کو زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی لازمی ملنی چاہیے، کیونکہ روحوں نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں روحوں کی مددگار ہوتی ہیں۔ قدیم مصریوں کی علم فلکیات کے بارے میں تحقیق اور ترقی۔ قدیم مصریوں کی علم فلکیات کے بارے میں بہت ساری خدمات ہیں۔ سال کے 12 مہینے، 365 دن کا کیلنڈر اور ہفتے کے 7 دن اور لیپ کے سال کا 5 دنوں کا فرق انہی مصریوں کا کارنامہ ہے۔
جو آج تک قابل استعمال ہے۔ اس کے علاوہ 12 بروج کا علم اور 12 زوڈیک سائن کا بنانا بھی قدیم مصریوں کے کارناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ قدیم مصری لوگ ستاروں کی چال کو خوب جانتے تھے اور جنم کنڈلی نکالنا، فال نکالنا، موسم کی پیشین گوئی کرنا، سیلاب کی اور بارش کی پیش گوئی کرنا بھی ان کو معلوم تھا۔ یعنی قدیم مصری ان تمام معلومات کو جانتے تھے جو آج کل جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم کی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اپنے علم فلکیات سے معلوم کرتے تھے۔ قدیم مصریوں کا طب کے بارے میں علم۔ قدیم مصری لوگ طب کے بارے میں کافی ترقی یافتہ تھے۔ وہ جڑی بوٹیوں اور شہد سے علاج کرتے تھے، بہت سی بیماریوں کی حقیقت جانتے تھے، سرجری میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے، یعنی انسانی کھوپڑی کی سرجری بھی کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سرجری سے جوڑنا، مختلف بیماریوں میں آپریشن کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اس کے علاوہ قدیم مصری لوگ ایناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی، فزکس اور کیمسٹری میں بھی کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ قدیم مصریوں کا ریاضی اور انجینئرنگ کا علم۔ قدیم مصری لوگ ریاضی اور انجینئرنگ میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے ریاضی میں بہت سے ایسے اصول ثابت کیے جو آج تک نہیں بدل سکے۔ ان کا ریاضی اور انجینئرنگ میں مہارت کا ثبوت اہرام مصر اور انفینکس کی تعمیر ہے، یعنی انہوں نے اہراموں کو ایسی پرفیکٹ کیلکولیشن میں بنایا کہ ہر سمت سے ان کی پیمائش حیرت انگیز طور پر برابر ہے، اور کمال مہارت سے تمام پتھروں کو جوڑا جو آج تک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ یقیناً یہ ایک ریاضی اور انجینئرنگ کے ماہر ترین دماغوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور آج کل کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ان کے برابر کا کام کرنے سے قاصر ہے۔ آخر میں ہم قدیم مصریوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے کمال کی حد تک ترقی کر لی تھی، اور ہم لوگ ابھی تک ان کی تحقیق اور ترقی سے حیران ہیں اور اسے مستفیض ہو رہے ہیں۔ محققین ان کی باقیات پر تحقیق کر رہے ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے راز افشاں ہو رہے ہیں۔